اب دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا اللہ ایک شیطان ہے، میں نے کہا اللہ قرآن کی روح سے شیطانی کام کر رہا ہے کہ یار اس کو برا نہ لگے، ٹھیک ہے میرے پاس آیا ہے، میرا مہمان ہے، میرے سٹیج پہ ہے، میرے چینل کے اوپر ہے، میں اس کو عزت سے ہی بات کروں، اس کے اللہ کو بھی عزت دوں. لیکن یہ لوگ کتنے بے غیرت ہیں، میں بھی دکھاتا ہوں. اس نے ریسنٹ فیس بک میں کیا لکھا ہے پوسٹ میں میرے خلاف، جبکہ میرے چینل پہ ایکسپٹنس کر کے گیا کہ مجھ سے ڈیبیٹ کرے گا. سب کچھ کرنے کے بعد وہ فیس بک پہ لکھ رہا ہے وہ ڈیبیٹ نہیں کرے گا. تو اس قابل نہیں تھا کہ تجھے اچھے طریقے سے بات کی جاتی. تو اب یہ الگ الگ طریقے سے بہانے بازی کرنا، اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کہ آپ جو ہے وہ سمجھ چکے ہو کہ ایڈم سے ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی، ہمارے علماء جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. پہلے بھی آپ ان کے چیلنج سے فرار ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو چیلنج دیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مناظرہ کریں، آپ کا شوق پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بھائی پاکستان میں آپ کا جو دوسرا ہے وہ عمران ثاقب جو کہ سٹیج ڈیبیٹس کرتا ہے سر، اس کو میں نے چیلنج کیا تھا اور وہ کھوتی کا بچہ بھاگا ہوا اس وقت. اور اب مجھے پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کو فیس بک پہ کہتا ہے کہ یہ بلاسفیمر ہے. میرے پاس اس نے آ کے یہ ایکسپٹنس دیا تھا کہ ہاں جی میں آپ کے پاس آؤں گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب ذرا ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا یہ دیکھیے دوستو، حکیم عمران ثاقب جو میں ماڈریٹ کیا تھا اس کی ویڈیو میں، اس کو ابھی نومبر میں جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، میں نے حکیم عمران ثاقب کو ڈیبیٹ کے بعد دیکھے کتنے پیارے طریقے سے، آپ سنیں ذرا، میں نے کتنے پیارے طریقے سے اس کو چیلنج بھیجا ہے. حالانکہ 3 سال پہلے کا بھی چیلنج تھا، میں 3 سال پہلے کا بھی چیلنج دکھاتا ہوں. لیکن ابھی میں نے اس کو کتنے پیارے طریقے سے دعوت دی ہے، یہ ذرا سنیے گا. پہلے میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ برا نہ منائیں تو اجازت ہے؟ جی 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 سر 3 سال سے میں آپ کو بلا رہا ہوں جی ہمارے پاس بھی آ جائے. سر ایک ٹاپک دیا ہوا میں نے، آپ جی. کو بھی پتا ہے، لوگوں نے آپ تک پہنچایا ہوا ہے اور آپ نے اس کے اوپر پڑھ بھی لیا ہوا ہے، دیکھ بھی لیا ہوا ہے. کس سر کس سے آج بھی کس وہ کس سے ٹاپک ہے سر. کس سے کس موضوع پہ، کس ٹاپک پہ؟ سر یہ 3 سال سے سر وہ ٹاپک ہے سر، آپ کو بھی پتا ہے. اب یہ نہ کہ میں نے ایک ہی کیا ٹاپک پہ آپ کو آواز دی کیا ہوئی ہے سر. میرے چینل پہ بھی ہے، بتا میرے دیں چینل مجھے. پہ بھی ہے حکیم عمران ثاقب صاحب کو چیلنج. میں سر وہ میں پڑا ہوا میں ہے. ایڈم بھائی یاد میں کروا دیں، ایڈم بھائی یاد کروا دیں. میں آپ کو نہیں دیکھتا، نہیں سنتا، میں آپ کو نہیں سر جانتا. لوگوں اچھا یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، کہتا ہے یہ مجھے نہیں دیکھتا، یہ مجھے نہیں دیکھتا. آپ لوگوں نے سنا اس نے مجھے کیا کہا، یہ مجھے نہیں دیکھتا، مجھے نہیں سنتا. بھائی اس کے چینل کے اوپر اس کو لوگوں نے جا کے بتایا اور اس نے ان ویڈیوز کے اوپر رسپونڈ کیا ہوا ہے کہ یہ کیا رسپونڈ کیا ہوا، جا کے اسی کے اوپر دیکھیے گا. لیکن یہ جھوٹا ہے، مکار. آئیے آگے سنتے ہیں، پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو. میں پہنچایا تھا، ٹھیک ہے میں کیا مجھے بتا دیں کیا چیلنج ہے؟ سر جی آپ اچھا بائی دا وے اس ڈیبیٹ میں جو میں نے ماڈریشن کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ماڈریشن جب کی ہے وہ میتھیو صاحب کی وجہ سے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ میتھیو صاحب کو سٹریم یارڈ نہیں چلانا آتا. میتھیو صاحب سٹیج ڈیبیٹر ہے. اچھا جب اس کو بتایا گیا حکیم عمران ثاقب کو کہ ایڈم سیکر ماڈریٹ کرے گا، تو اس نے کہا میں نے نہیں آنا ڈیبیٹ میں، وہ تو ایکس مسلم ہے، بلاسفیمی کرتا ہے. اب یہاں پہ بیٹھ کے میرے سامنے بول رہا ہے کہ مجھے نہیں سنتا. ابے سالے اگر تو مجھے سنتا نہیں ہے تو تجھے کیسے پتا کہ میں بلاسفیمی کرتا ہوں؟ بے غیرت ہے. تجھے میں نے عزت دی تھی لیکن تجھے عزت راست نہیں آئی کیونکہ تو بے غیرت ہے. تو بے غیرت ہے، تجھے عزت راست نہیں آئی. میں نے عزت دی، میری غلطی ہے، لیکن میں نے عزت کیوں دی تھی تجھے حکیم عمران ثاقب؟ تجھے عزت دی تھی میتھیو سلیمان کی وجہ سے کہ تو میتھیو سلیمان کے ساتھ آیا ہے، اس وجہ سے تجھے عزت دی تھی. تو عزت کے قابل نہیں تھا کیونکہ تو اس ڈیبیٹ میں بھی 1 گھنٹہ بعد آیا، تو نے ویٹ کرایا اور تو نے پیغام بھی نہیں بھیجا تھا. تو 1 گھنٹہ بعد آیا تھا، پھر تو نے آگے کیا کہا تھا، کیا ہوا تھوڑی سی دیر تو ہو جاتی ہے، کیونکہ تو ہے ہی ازلی طور پہ بغیرت، تیری شکل سے بغیرتی جھاڑتی ہے. آگے سنیں سر. نے ایک ڈیبیٹ کے اندر that you weren't a moderator، آپ ماڈریٹر بھی نہیں تھے، اور آپ نے ڈیبیٹ میں لوگوں کو روکا تھا، اور اس ڈیبیٹ میں لوگوں کو روک کے آپ نے کہا تھا کہ اسرائیلی روایتیں لکھی ہوتی ہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں سر، تفسیروں میں اور کافی کچھ اور آپ نے کہا تھا. آپ نے کہا تھا میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ میرے لیے حجت ہے. تو میں نے وہاں پہ آپ کو یہ چیلنج رکھا ہوا ہے کہ قرآن کے مطابق، پلیز برا نہ سمجھیے گا اگر یہ نہیں آپ کریں. بلاسفیمی ہے تو آپ اس کو بلاسفیمی میں نہیں گا، کیونکہ اس کے لیے میں نے آپ کو چیلنج رکھا ہوا ہے کہ میں قرآن کے مطابق ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ شیطانی کام کر رہے ہیں. لو جی دوستو، وہ 3 سال پہلے میں نے اس کو چیلنج دیا تھا. وہ کیا دیا تھا پہلے وہ سن لیں، پھر آگے چلیں گے. یہ 3 سال پہلے 3 تفسیروں ایئرز کے اگو. اندر تکے لگائے ہوتے ہیں، بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے سن لے یار، آپ بات نہ کریں، فضل صاحب نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے.
انہوں نے اسرائیلی روایتیں لکھی ہوتی ہیں، تاریخی روایتیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل ہے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اچھا سو بھائی جان میں نے اوتھینٹک قرآن کریم نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیا ہے۔ حکیم صاحب، نیم حکیم خطرہ جاں، تمہارے پاس اگر کپڑوں کے اندر تھوڑا سا بھی پانی ہے تو آؤ میرے پاس، یہاں پہ آ کے بات کرو۔ وہاں پہ سٹیج پہ بیچاروں کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کے کھڑا کر دیتے ہو اور پھر سٹیج پہ آ کے ان لوگوں کو انٹرپٹ کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں سب کچھ دکھاؤں۔ میں نے آج کوئی حدیث نہیں کھولی، میں نے آج کوئی تفسیر نہیں کھولی، صرف وہی دکھایا ہے جو قرآن میں ہے۔ تم نے اچھا ڈبیٹ اس کی ہو ہی نہیں رہی، ڈبیٹ اس شخص کی کسی اور شخص کے ساتھ ہو رہی ہے، اس ڈنگر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بیچ میں آ گیا ہے اوے تفسیر ہماری حجت نہیں ہے، تفسیر ہماری حجت نہیں ہے۔ ایلو تفسیروں کے اندر تکے لگائے ہوتے ہیں، تفسیروں کے اندر تکے لگائے ہوتے ہیں، میں اپنی تفسیر خود بناؤں گا، اور ڈنگر تیرے کپورے جو ہیں وہ ٹکاٹک بک رہے ہیں وہاں پہ۔ نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل ہے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بس جی لو جی، قرآن کریم نبی کریم کا فرمان، وہ پیڈوفائل پروفٹ کا فرمان، وہ پیڈوفائل پروفٹ کا فرمان میں نے آج آپ کو دکھا دیا ہے۔ جوزف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شکریہ ایڈم سیکر حکیم عمران کھوکھر کی کلاس لینے کے لیے شکریہ۔ ابے یار یہ اس کا نام حکیم کھوکھر ہے؟ اچھا اچھا، امیجن کرو مجھے اس بندے کا اس زمانے میں پورا نام بھی نہیں پتا تھا۔ یہ دیکھ لو، اس بندے کا مجھے پورا نام بھی نہیں پتا تھا۔ یہ کھوکھر کی میں نے کل بھی کلاس لی تھی، اس ڈنگر کی، یہ کل کہہ رہا ہوں وہ پچھلے سیٹرڈے کو، میرے خیال میں 1 گھنٹے کے بعد میں نے اس کی اسکرین پہ دکھایا تھا اور میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تجھے بتاؤں کیا ہے، جہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ جو لاسٹ لائف اسٹریم ہے، کیا نام ہے اس لاسٹ لائف اسٹریم کا، اسلام ایک دجال ہے۔ ہاں تو اس میں بھی میں نے اس کو بلایا کہ بھائی آنا، یہ ڈنگر جو ادھر لیفٹ رائٹ مارتا ہے، آئے ادھر، آئے میرے پاس، آئے یہاں پہ میں اس کو ساری ریفرنس دوں۔ یہ جس تفسیر کا اس کا دل کرتا ہے، جس چیز کو کرتا ہے اسے ضعیف کر دیتا ہے۔ بھائی کدھر سے تو کون ہوتا ہے کسی کو ضعیف کرنے والا؟ اچھا یہ جو ڈنگر ہے یہ تقریر بھی نہیں کر رہا تھا، دیکھیں میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں جب یہ بھائی آگے بولے۔ دیکھیں شرائط جو ہیں وہ دو طرفہ ہیں، وہ دونوں کے لیے ایک جیسی یہ شرائط ہے۔ دیکھیں پہلی بات ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرنا ہے تو ماڈریٹر کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ماڈریٹر کا۔ اور یار آپ نے تو آسمان سر پہ اٹھا دیا، ان کو چاہیے خود۔ اب دیکھیں نہ یہ ماڈریٹر ہے نہ یہ ڈنگر تقریر کر رہا ہے، نائدر ماڈریٹر نور مقرر۔ تو یہ ڈنگر کس حساب سے اٹھ کے آیا؟ اچھا جب یہ لوگ بائبل پریزنٹ کرتے ہیں، بائبل کی ورسز پریزنٹ کرتے ہیں، تو یہ بائبل کا ایکسیجیسس بھی نہیں پریزنٹ کرتے، یہ لوگ اپنی مرضی کی تفسیر پریزنٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن پریزنٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کئی انٹرپریٹیشن پریزنٹ کرتے ہیں۔ اچھا جب کرسچنز سٹیج پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیتیں پریزنٹ کرتے ہیں اور قرآن کے جو ارلی سنی اسکالرز ہیں ان کی تفسیریں پریزنٹ کرتے ہیں، ان کی بات اس کے اوپر بھی اس ڈنگر کو اعتراض ہے۔ سو یہ ڈنگر تفسیر میں کب جاتا ہے؟ جب تفسیر اس کی فیور کر رہی ہے۔ یہ ڈنگر تفسیر میں تب نہیں جاتا جب وہ اس کی فیور نہیں کر رہی۔ لہٰذا میں پک اینڈ چوز کروں گا، قرآن کی جس تفسیر کو میں چاہوں گا میں پک کروں گا، جس تفسیر کو میں چاہوں گا میں پھینک دوں گا۔ یہ اس ڈنگر کی اوقات ہے۔ اور ڈنگر تیری حجت قرآن ہے، قرآن کی روح سے اللہ شیطان ہے، آ ثابت کر کہ اللہ شیطان نہیں ہے، جا۔ لو جی تو یہ تھا جناب 3 سال پہلے۔ اب یہ چونکہ میتھیو سلیمان کے ساتھ آیا تھا، میں موڈریٹر تھا، ڈیبیٹر نہیں تھا، تو میں نے اس کو عزت دی، لیکن عزت دینی اس کو چاہیے جو عزت کے قابل ہو، اس قابل نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میں نے کتنے پیار سے اس کو بولا، چیک کریں، جو ہے وہ شیطانی کام کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، شیطانی کام قرآن صحیح۔ کے عربی۔ اب دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا اللہ ایک شیطان ہے، میں نے کہا اللہ قرآن کی روح سے شیطانی کام کر رہا ہے کہ یار اس کو برا نہ لگے، ٹھیک ہے میرے پاس آیا ہے، میرا مہمان ہے، میرے سٹیج پہ ہے، میرے چینل کے اوپر ہے، میں اس کو عزت سے ہی بات کروں، اس کے اللہ کو بھی عزت دوں، کیوں؟ کیونکہ میری سٹیج پہ کھڑا ہے اس وقت، تو اس کو برا نہ لگے۔ لیکن یہ لوگ کتنے بے غیرت ہیں، میں بھی دکھاتا ہوں، اس نے ریسنٹ فیس بک میں کیا لکھا ہے پوسٹ میں میرے خلاف، جبکہ میرے چینل پہ ایکسپٹنس کر کے گیا کہ مجھ سے ڈیبیٹ کرے گا۔ یہ آگے سنیں، آگے سنیں، اس نے ایکسپٹنس دیا، سنیں کے مطابق۔ تو جناب یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، اگر آپ قبول کرنا چاہیں کبھی بھی مجھے بتا دیجیے گا، میتھیو صاحب کو بتا دیجیے گا تو ہم آ جائیں گے۔ آپ سنیں، آپ کرسچن ہیں؟ جی سر میں نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، obviously سب کو پتا نہیں ہے، آپ نے اور چھوڑ میں اس دیا، کا آپ کرسچن کرسچن ہوں۔ ہیں؟
जी सर, आप बिल्कुल। इसके क्रिश्चियन बाद मुझे ये मंजूर है, मगर टॉपिक ये होगा बाइबल और कुरान दोनों के हवाले से, ये थोड़ा इजाफा कर दें इसमें। ठीक हो। ये देखो जी, इसने पहले तो बाइबल को बीच में लाया क्योंकि बैसाखी यूज किए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये बैसाखी यूज किए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन भाई हम हैं आदम सीकर अलैहिस्सलाम, तो भाई हमने उसको भी कबूल था, हमने कहा डन। ये देखें, आगे सुने सर, मैं साबित और करूंगा। एक और बात सुन ले, एक और बात, आप एक और बात, आप देखो बात पे बात, देखो देखो किस तरीके से चीज ये बढ़ाता जा रहा है। सुनो, एक और काउंटर बात रेफरेंस सुने, बाइबल से ला सकते हैं हम। सुने 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 जी 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 हजरत। डिबेट इस सूरत में होगी कि इसके ऑर्गेनाइजर मैथ्यू साहब होंगे और वो इसके मॉडरेटर होंगे। डन हो इसलिए वो मैं ले जाऊं। अब मैथ्यू साहब को मॉडरेटर बनाया, अच्छा मॉडरेटर भी वो ऑर्गेनाइजर भी उनका नहीं होगा, मेरा होगा। इमेजिन, सुनो जरा, ये मैंने बीच में से काटा क्योंकि काफी लंबी डिस्कशन थी बीच में से, वो काटी इस वजह से है कि मुझे बाद में पता लगा मैथ्यू मेरा मॉडरेटर होगा। सुनो जरा ना, वो तो हमारे पास मौजूद है ना, शरोज भाई है ना, मेरी तरफ से शरोज भाई होंगे मॉडरेटर, ये, हाँ, आपकी वो तरफ आपके जैसे शरोज भाई भी होंगे और आपके जैसे मैथ्यू भाई भी होंगे। ठीक हो गया, दो मॉडरेटर। मेरी तरफ से मैथ्यू साहब नहीं होंगे भाई। एक मिनट हकीम साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं एडम साहब की तरफ से मॉडरेटर बनूं? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। जी जी, लो देखो जरा, यानी कि मैं अपना मॉडरेटर भी नहीं सिलेक्ट कर सकता, मेरा मॉडरेटर भी ये हकीम इमरान साकिब बताएगा कि कौन होगा। इमेजिन दिस, मैंने इस पे भी कहा डन। ये देखो जी जी जी, यही कह रहा हूँ। ये तो मैथ्यू साहब कबूल करें। जी, हकीम साहब का मुतालबा है, उनकी ये रिक्वेस्ट है, तो मुझे क्या एतराज है? उन्होंने 50 दफा कह दिया कि मेरे दोस्त नहीं है वो, तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ? ठीक हो गया जी, थैंक यू सो वेरी मच, मुझे आप लोग बता दीजिएगा। लो जी, अब देखो, अब सुनो, मॉडरेटर मेरा ये डिसाइड करेगा, मॉडरेटर इसका ये डिसाइड करेगा। चैलेंज मैंने किया, अल्लाह कुरान के, शैतान है, उसने कहा नहीं मुझे बैसाखी भी यूज करनी है, बाइबल के मुताबिक भी चेक करूंगा। मैंने कहा डन। लो जी, सारी चीजें डन कर दी। अब सुनो, अब देखो, और हम उसके मुताबिक डे डिसाइड कर लेंगे, टाइम डिसाइड कर लेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक यू हकीम साहब, आप आए हमारे चैनल पे। मौजू क्या होगा? मौजू बीच में रह गया था एकदम से, उसके ऊपर मॉडरेटर के ऊपर कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ये जी इन्होंने टॉपिक दिया था, इन्होंने कहा जी कुरान के मुताबिक खुदा शैतान है, इन्होंने ये मौजू दिया था मुझे। ठीक है जी, मैंने उनसे पूछा आप क्रिश्चियन हैं? उन्होंने कहा जी मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने कहा फिर ये टॉपिक ये रखें कि बाइबल और कुरान के दोनों के हवाले से बात होगी। ठीक है जी, तो ठीक है, ये मौजू ठीक, जरूर करेंगे डिबेट इस पे, क्यों नहीं। जाने से पहले मैं, इन्होंने एग्री कर दिया। लो जी, आप लोगों ने देखा, इन्होंने एग्री कर दिया। एग्री करने के बाद लो जी, भाई साहब की अब बगैरती चेक करो, क्योंकि फेसबुक पे भी मैं मौजूद हूं। लोगों को पता नहीं मैं फेसबुक पे किस नाम से मौजूद हूं, लेकिन फेसबुक पे मैं मौजूद हूं और फेसबुक पे मैं काम करता रहता हूं और मैं देखता रहता हूं। लो जी, ये देखिएगा हो क्या रहा है। एक बंदे ने इनको कहा कि हकीम साहब आपने आदम सीकर को चैलेंज दिया हुआ था, ये भी रिसेंट चल रहा है, पिछले हफ्ते की बात है। लो जी, हकीम साहब आपने आदम सीकर का चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है। ये जूम करते हैं ताकि सारे पढ़ सकें इजीली। ये देखिए, जूम करते हैं पहले, और ये ऊपर वाली पोस्ट ये किसी भाई ने लिखा है, आई डोंट नो, मैं इस भाई को जानता नहीं हूं। हकीम साहब एक्स मुस्लिम आदम सीकर उर्दू आपका वेट कर रहा है, काइंडली उसको जवाब दें, अच्छा नहीं लगता वो आपको बार बार बोलता है, आप जाएं एक दफा उसके पास। लो जी, जवाब करते हैं हकीम साकब साहब। ठीक है, आदम सीकर कोई अनोखी चीज नहीं है। मेरे चैनल पे आके डिबेट करके मुझे एज ए मॉडरेटर लेने के बाद, मेरे साथ एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या कह रहा है, कोई अनोखी चीज नहीं है। मसीह मनादरे से बड़ा साहब इल्म, दरअसल वो एक गुस्ताख है और ब्लास्फेमी मुजरम है। अच्छा, मेरे चैनल पे बैठ के मुझे कहते हैं हाँ ओके डन, हम डिबेट करेंगे। सिर्फ फेस सेव कर रहा था। इसको पता है कि अगर वहां पे वो कहता कि नहीं तो वो फेस सेव ना कर सकता, तो उसने फेस सेव करना था। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, उसने फेस सेव किया अपना। वो एक ब्लास्फेमी मुजरिम है। इस वजह से बदजुबानों से गुफ्तगू नहीं की जा सकती, गुफ्तगू मुहज़्ज़ब और इल्मी शख्सियत से होती है। तो भाई कुत्ते के बच्चे, हराम खोर, जब मैंने तुझे चैलेंज फेंका था उस वक्त तूने ये बात क्यों नहीं की थी? उस वक्त भी तो तुझे मेरे बारे में पता था, तुझे तो 3 साल से मैंने डिफरेंट जगहों पे बुलाया हुआ है, उस वक्त तेरी क्यों फटी नहीं हुई थी? अच्छा, आगे सुने जी, आगे सुने। हम ब्लास्फेमी है, ये ब्लास्फेमी नहीं है। ठीक है, ब्लास्फेमी सिर्फ हम ही करते हैं, ये तो नहीं करते ना। मैं भी बताता हूं इनकी भी औकात क्या है। ये देखे जी, जब आप उनके साथ डिबेट के रूल सेट करके बताएं तो रूल सेट कर लो भाई, और कोई रूल सेट करना वो भी कर लो। 6 रूल तो एक्सेप्ट किए थे मैंने, वजह आपको बता दी है। तौहीन रसालत के कानूनी मुजरम से बात करना भी जुर्म है,
اسے اتنا ہی شوق ہے تو روبرو بات کرو. لو جی روبرو بات کرنے سے میں بلاسفیمر نہیں رہوں گا. یعنی کہ میں اگر شکل دکھا دوں, کیمرہ آن کر دوں, تو پھر میں بلاسفیمر نہیں ہوں. کیوں پھر بلاسفیمر نہیں ہوں؟ تب بھی تو بلاسفیمر رہوں گا میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں یہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن حکیم عمران ثاقب فرار ہو چکے, مجرم ہیں وہ, جھوٹے ہیں وہ, بے غیرت ہیں وہ, اور بیسیکلی کہا جائے تو ایک باپ کی اولاد نہیں ہے وہ, کہ جو میرے چینل پہ بیٹھ کے ایکسپٹنس دے گیا, ٹاپک کو بدل کے ایکسپٹنس دی اس نے, میرے ٹاپک کو تو بدلا, شرطیں ڈالی اپنی, ماڈریٹر سلیکٹ کیا اس نے, سب کچھ کرنے کے بعد وہ فیس بک پہ لکھ رہا ہے وہ ڈیبیٹ نہیں کرے گا. تو کھوتی کے بچے حکیم عمران ثاقب, تو لٹرلی کھوتی کا بچہ ہے. جب تو نے میتھیو سلیمان کو پہلے بتایا تھا کہ یار ایڈم سیکر جو ہے وہ ایک بلاسفیمر ہے, تو اس نے کیا کہا تھا؟ بھائی وہ بدل چکا ہے, وہ بدل چکا ہے, میں نے اس کو چینج کیا ہے, اب وہ بلاسفیمی اس طریقے سے نہیں کرتا ہے, وہ اب اچھے طریقے سے بات کرتا ہے. تو آیا میرے ہی چینل پہ, اسی بلاسفیمر کے چینل پہ تو آیا, ڈیبیٹ ہوئی, میں ماڈریٹ کیا, اینڈ میں تجھ سے ڈیبیٹ, اپنی ڈیبیٹ کا چیلنج دیا. تو اس وقت تو نے کیوں نہیں بھونکا کہ تو بلاسفیمر ہے؟ اس وقت کہاں پہ تیری پھٹ گئی تھی؟ اس وقت فیس سیو کر رہا تھا. بے غیرت جھوٹے مکار, تیرے جیسے لوگوں کی وجہ سے میں بلاسفیمر ہوں, تیرے جیسے بے غیرت لوگوں کی وجہ سے بلاسفیمر ہوں, تاکہ دنیا کو دکھا سکوں کہ اسلام کی حقیقت اور اسلام کے ماننے والوں کی حقیقت کیا ہے. بعد میں تو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو بلاسفیمر ہوں. تجھ سے اتنے اچھے طریقے سے بات کی, تو اس قابل نہیں تھا کہ تجھے اچھے طریقے سے بات کی جاتی. تجھے مجھے اسی ٹائم پہ رند دینا چاہیے تھا جیسے کہ ایک سانپ کو رندا جاتا ہے جب وہ کسی کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. تم لوگ ہر کسی کو کاٹتے ہو پاکستان کے اندر, کتے کی طرح کاٹتے ہو, سانپ تو پھر بھی اچھا ہوتا ہے. بے غیرتو, ساحل صاحب کیا کہیں گے یار, یہ کیا بے غیرتی ہو گئی ہے یار, یہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں ساحل صاحب. تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب. میں پورا ویڈیو آپ کا سن رہا تھا لائیو, ابھی میرے کو جڑنے کا موقع ملا تو بڑا مزہ آیا یار. یہ تو بڑے کمال کی بات ہو گئی کہ ایک تو آپ چینل پر بیٹھ کے, یعنی گستاخ نبی کے چینل پر بیٹھ کے آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو, اور اس کے بعد آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہو. تو یہ تو غلط طریقہ ہے یہ حکیم ثاقب صاحب کا. ان کو تو چاہیے تھا کہ یار گستاخ رسول کی بولتی بند کرا دے. تو اب یہ الگ الگ طریقے سے بہانے بازی کرنا, اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کہ آپ جو ہے وہ سمجھ چکے ہو کہ ایڈم سے ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی, یہ سمجھ چکے ہیں. اس وجہ سے اب یہ جس طریقے سے, نہیں آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہی طریقہ سیم جو ہے, یہ جتنے باقی مفتی ڈوریمون آپ لے لے اور باقی مفتی مولانا لے لے, یہ بھی یہی چیز کہتے ہیں کہ یار یہ گستاخ رسول ہے, ہم ان سے بات نہیں کریں گے, ہم ان کے چینل پہ نہیں جائیں گے. یہ بہانے بازی, کیونکہ دیکھ چکے ہوتے ہیں نا کہ یہ آلریڈی بات کر کے ہماری بینڈ بجا چکے ہیں. ان سے ڈیبیٹ کرنا یعنی اپنا کریئر کو ختم کرنا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے, اس وجہ سے بہانے بازی کرتے ہیں سر. جس طریقے سے مفتی ڈوریمون نے بہانے بازی کی کئی بار, اسی طریقے سے یہ حکیم عمران ثاقب صاحب جو ہے یہ بھی سیم رویہ اپنائے ہیں انہوں نے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں نا, عوام کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کر رہے. کہیں نہ کہیں یہ جو ہے اس طریقے کی حرکت کر کے بھی یہ لوگوں کے اندر یہ بات ڈال رہے ہیں, خاص کر کے مسلمانوں کے اندر, کہ ہمارے علماء جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. تو یہ بات سامنے آتی ہے ایڈم صاحب ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. ایبسولوٹلی ساحل صاحب, سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں. اچھا, جیسے ہی میں سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا, جتنے چینل میری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے میری اس جو سیپریٹ ویڈیو ہوگی اس کو اپنے اپنے چینلز پہ پھیلا دو. اس کو آپ لوگ ایز اٹ از فیس بک پہ ڈالو, ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ ڈالو, انسٹاگرام پہ ڈالو, ٹک ٹاک پہ, دنیا کے سارے پلیٹ فارم پہ ڈالو. حکیم عمران ثاقب کو اسپیشلی فیس بک پہ ڈالو ٹیگ کر کر کے, اور اس کی اما ڈیڈی ایک کرو کہ اس کو پتا لگے کہ اتنا بے غیرت اور حرامی شخص دنیا میں شاید کم ہی پیدا ہوئے جتنا بے غیرت اور حرامی شخص یہ ہے, تاکہ اس کو پتا لگے کہ تو اگر ایک بلاسفیمر قانونی مجرم کے چینل پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکتا ہے اس کو ایز اے ماڈریٹر رکھ کے, تو جب اس نے تو یہ چیلنج کیا, تو نے ایکسپٹنس دیا, شرطیں طے کی, ماڈریٹر بھی اپنا بنایا, سب کچھ اپنی مرضی سے کرا کے, اس کے بعد لوگوں کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ کمنٹ کر رہا ہے کہ جی وہ بلاسفیمر ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ ایگل کامران کون ہے.
एडम साहब एक पॉइंट में जी सर, जी जी एक पॉइंट और ऐड कर दूं मैं कि ये कानूनी मुजरिम किस हिसाब से कह रहा है। आप पाकिस्तान में है ही नहीं, पाकिस्तान का कानून आप पे लागू ही नहीं होता है, तो ये किस हिसाब से कानूनी मुजरिम कह रहा है ये गधा? इसको पता अक्ल नहीं है। आप जहां भी रहते हो, अगर वो ब्लास्फेमी करना वहां पे कानूनी जुर्म नहीं है, तो आप कानूनी मुजरिम वैसे भी नहीं होते हो। Absolutely. It's a local मतलब law. इनका कैसा दिमाग चलता है यार। सर बेगैरत है ना, escape route है ना साहिल साहब, escape route है, escape है, how to escape. यानी इनके नजदीक एडम साहब, इनके नजदीक वो जितने भी न्यूड बीचेस पे जो लोग घूमते हैं वो सारे कानूनी मुजरिम हैं, क्योंकि इनके वहां पे न्यूड घूमना कानूनी जुर्म होगा, लेकिन वहां पे जो वहां पे तो नहीं है, वो थोड़ी ना कोई जुर्म कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से तो सारे कानूनी मुजरिम हैं। यार क्या दिमाग चलता है यार इनका, कैसी बातें होती है इनकी। किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज़ यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो।